أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين. صلوات ایک بلند ترین صلوات اور وجد محمد. حضرات سلسلہ گفتگو کی یہ پہلی تقریر آپ حضرات بشت زینب میں سماعت فرمانے جا رہے ہیں. عنوان ہے خاندان عصمت و طہارت اور اسی عنوان کے ذیل میں گفتگو کرنا مقصود ہے اور مطلوب ہے. قرآن مجید کے سورہ آل عمران سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا. اللہ نے استفا کیا، چنا، برگزیدہ کیا، منتخب کیا، سلیکٹ کیا آدم کو اور نوح کو، وعلی ابراہیم اور ابراہیم کی آل کو، وعلی عمران اور عمران کی اولاد، علی العالمین اور عالمین پر ان کا انتخاب کیا ہے. یعنی یہ جو ہمارے چنے ہوئے بندے ہیں ان کو عالمین میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو منتخب کرنے والا اللہ ہے. ظاہر آج کی گفتگو پہلی تقریر ہے اور انشاءاللہ یہ روحانی سفر آگے اور 6 دنوں تک جاری رہے گا. اس میں ہم گفتگو کریں گے. موضوع اس آیت کے ذیل میں اس سے پہلے بھی آپ اس سے کئی تقریریں سماعت فرما چکے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ حقیقت ہے کہ یہ موضوع اتنا واسٹ ہے، اتنا وائڈ ہے اور اتنا پھیلاؤ ہے اس موضوع میں، اتنی وسعت ہے کہ اگر گفتگو کی جائے باقاعدہ تو ایک نہیں کئی اشرے درکار. مگر مجھے بہت تیزی سے اپنی منزل کی طرف آنا ہے، اس لیے میں اپنی گفتگو کا آغاز جو کر رہا ہوں وہ یہاں سے کر رہا ہوں کہ اللہ نے آل عمران پر اپنی مصطفائی کو، اپنی استفائیت کو، اپنے چننے کو منتخب کرنے کی جو فہرست ہے اسے مکمل کر دی. یعنی بات اگر خاندان عصمت و طہارت کی جائے تو وہ آدم سے شروع ہوتی ہے اور آل عمران پر ختم ہو جاتی ہے. آدم سے شروع ہوتی ہے اور آل عمران پر ختم ہو جاتی ہے. آپ اکثر علماء سے، خطباء سے، ذاکرین سے، واعظین سے، مبلغین سے یہ سنا کرتے ہیں. مجھے کسی پرانی بات کی تکرار نہیں کرنی ہے کہ یہاں عمران سے مراد کون ہے. بس المختصر اتنا سن لیں کہ یہاں عمران سے مراد نہ حضرت موسیٰ کے والد ہیں
نہ حضرت عیسیٰ کے نانا ہیں، بلکہ یہاں عمران سے مراد وہ ہے جو ائمہ معصومین کا باپ ہے، جو تمام ائمہ کا باپ ہے اور جد ہے۔ اور وہ عمران ایسا ہے جو اتنا مشہور ہوا کہ آل ابراہیم کے بعد اگر کسی آل کو مصطفیٰ سمجھا جائے گا اللہ کا تو وہ یہی آل عمران ہے، اور یہی آل عمران آل محمد بھی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ یہی آل عمران جو ہے وہی آل محمد بھی۔ تاریخ میں ایسا عمران تلاش کرنا پڑے گا کہ جس کی اولاد اتنی بڑھی کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم آپ کو نسل کثیر عطا کر رہے ہیں، یعنی کوثر عطا کر رہے ہیں۔ سب کی اولاد ختم ہو جائے گی مگر عمران کی اولاد باقی رہے گی، عمران کی اولاد باقی رہے گی۔ اور آج جو یہ کائنات باقی ہے یہ بھی عمران کے پوتے کی وجہ سے باقی ہے۔ یہ شمس و قمر، یہ آفتاب و مہتاب کے خوشنما قندیلیں، یہ سرسبز پیڑ، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات کچھ بھی نہ ہوتے اگر عمران کی اولاد نہ ہوتی۔ اللہ نے عمران ہی کی اولاد کے صدقے میں یہ کائنات خلق بھی ہے، اور عمران ہی کی اولاد کے صدقے میں یہ کائنات باقی رہے۔ یہ وہ شجرہ طیبہ ہے جس کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نشان 24 ہے جس میں اللہ اپنے مقاصد اور مطالب کے ترجمان اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ الطیبہ۔ میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی شجرہ طیبہ سے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ شجرہ طیبہ کلمہ طیبہ کے جیسا ہے۔ غور کیجئے گا اس بات پر، یہ قرآن ہے، اور قرآن کبھی کوئی بھی بات کرتا ہے وہ مبالغہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایک لفظ کی یہاں تشریح کرتا چلوں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ شعراء ہوں یا ہم ہوں، ذاکرین ہوں، یہ کہتے ہیں کہ ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ خراج عقیدت نہیں پیش کر رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت نہیں ہوتی، خراج حقیقت ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ خراج حقیقت ہوتا ہے، خراج عقیدت۔ دیکھیں عقیدت اور عقیدہ دونوں میں فرق ہے۔ عقیدت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بزرگ کو دیکھ لیا تعظیم کو جھک گئے، یہ عقیدت ہے۔ مگر عقیدہ اس سے الگ ہے۔ عقیدت احترام کو ملحوظ خاطر رکھ کے تعظیم کر دی، احترام کو مد نظر رکھا اور تعظیم کر دی، یہ ہے عقیدت۔ مگر عقیدہ کسے کہتے ہیں کہ جس کے آگے جھک رہے ہیں، پہلے یہ دیکھیں کہ وہ جھکنے کا اہل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ آل محمد کی بارگاہ میں عقیدت نہیں ہوتی، یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ لہذا قرآن کبھی مبالغے کی صورت میں گفتگو نہیں کرتا، جو حقیقت ہے وہ بیان ہے۔ میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیب کی مثال، کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی۔ آپ جا کے مسلمانوں سے پوچھئے اول کلمہ کلمہ طیب ہے، کیا ہے وہ کلمہ؟ کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کلمہ طیب کی مثال شجرہ طیبہ سے دی ہے۔ اے پروردگار کلمہ طیبہ میں تیری وحدانیت کا اعلان ہے، تو اس کی مثال شجرہ طیبہ سے کیوں دے رہا ہے؟ کہ یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں خالق ہو کے لا شریک ہوں اور یہ مخلوق ہو کے لا شریک ہے۔ اور کر رہے ہیں ایک صلوات اور بھیج دیں محمد و آل محمد۔
ایک بلند ترین صلوات اور بھیجے محمد ماشاءاللہ. ٹھیک ہے میں نے کہا میں خالق ہونے میں لا شریک ہوں اور یہ میری مخلوق ہونے میں لا شریک ہوں. یعنی وہاں میری وحدانیت ہے تو یہاں کثرت میں وحدت. ایک خاندان ہے مگر ایسی کثرت میں وحدت ہے کہ خاندان ایک ہے، خاندان ایک ہے. کثرت میں وحدت یہ ہے کہ دکھنے کو 14 افراد ہیں، وحدت یہ ہے کہ اول بھی محمد ہے، اول بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، کل کے کل محمد ہیں. یہ جملہ میں بنگلور میں بھی کہہ کے آیا، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، اور شاید اگر کہہ دیا تو ایک یاد دہانی ہو جائے گی. پیغمبر کی ایک مشہور و معروف حدیث ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، میں اور علی ایک نور سے ہیں. تو اب دنیا میں بھی جو مصطفیٰ کا یا مرتضیٰ کا شجرہ ہوگا وہ بھی الگ نہیں ہوگا. اور کر رہے ہیں نا آپ، دیکھیں عنوان کیا ہے، خاندان عصمت و طہارت. آج میں پلیٹ فارم بنا رہا ہوں، انشاءاللہ گفتگو آگے چلے گی کہ دنیا میں بھی جو شجرہ ہوگا وہ الگ نہیں ہوگا. یعنی جو پیغمبر کا دادا ہوگا وہی علی کا دادا ہوگا، جو پیغمبر کا دادا ہوگا وہی علی کا دادا ہوگا، جو پیغمبر کا جد ہوگا وہی مولائے کائنات کا بھی جد ہوگا. بہرحال یہ گفتگو آئے گی. ابھی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ انا و علی من نور واحد، یہ پیغمبر کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ میں اور علی ایک نور واحد سے ہیں، ایک نور واحد سے ہیں. مجھے یہاں پر شیر ہندوستان خطیب الایمان علامہ مظفر حسین طاہر ولی علی اللہ مقامہ کا ایک نقطہ یاد آ رہا ہے. بڑی پیاری بات وہ کہا کرتے تھے کہ جب پیغمبر کی یہ حدیث ہے تو عجب نہیں کہ پیغمبر سے سوال کیا جائے، سرکار یہ بھی تو آپ کی حدیث ہے کہ میں اور علی ایک نور سے، کیا اچھا ہوتا ایک حدیث ایسی بھی ہو جاتی کہ ہمارا اول بھی علی، ہمارا اوسط بھی علی، ہمارا آخر بھی علی، ہم کل کے کل علی. عجب نہیں پیغمبر جواب دیں، ممبر پر بیٹھ کر نہ نادانی کی بولا کرو اور نہ نادانی کی سوچا کرو. میں نے اس لیے یہ نہیں کہا کہ ہمارا اول بھی علی، ہمارا اوسط بھی علی، ہمارا آخر بھی علی، ہم کل کے کل علی، کیونکہ جب دنیا سے ایک علی برداشت نہ ہو سکا ہمارا علی کیا برداشت ہوگا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور آتے رہیں گے لوگ. دیکھیں عشرہ اولیٰ کی تھکن جو ہے وہ ہمارے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے، مگر ذکر اہل بیت تھکن شکن ہوا کرتا ہے. میں نے جملہ دیا ہے، ذکر اہل بیت تھکن شکن ہوتا ہے، کیونکہ ذکر اس کا ہو رہا ہے جو بش شکن بھی ہے، خیبر شکن بھی ہے، بش شکن بھی ہے، خیبر شکن بھی ہے. تو جب دنیا سے ایک علی برداشت نہ ہو سکا تو 12 علی کیا برداشت ہوں؟ لہذا حضور نے کہا دیا اول بھی محمد ہے بھائی، اوسط بھی محمد ہے، آخر یہی برداشت کر دو، اتنا ہی تمہارے لیے کافی. دیکھیے لوگ مغالطے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیغمبر اسلام کا ذکر نہیں کرتے. ارے ہم سے زیادہ کون پیغمبر کا ذکر کرے گا؟ ہم سے زیادہ کون پیغمبر کا تذکرہ کرے گا؟ ہماری مجلسوں میں آئیے، یہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، مگر اس مجلس میں وہ تبرک بعد میں تقسیم ہوتا ہے. اس سے پہلے جو تبرک تقسیم ہوتا ہے وہ عرفان رسالت کا تبرک ہوتا ہے، عرفان رسالت کا تبرک ہوتا ہے. کیا مجلسوں میں حضرت آدم کا تذکرہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا مجلسوں میں حضرت نوح کا ذکر نہیں ہوتا سفینے کے حوالے سے؟ حضرت ابراہیم کا ذکر نہیں ہوتا، حضرت موسیٰ کا ذکر نہیں ہوتا، حضرت عیسیٰ کا، سب کا ذکر ہوتا ہے، ذکر سب کا ہوتا ہے. مگر جس سے پوچھئے کہاں جا رہے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجلس آدم میں جا رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ کے لیے معاملہ یہ نہیں ہے کہ موضوع جیسا بھی ہو آپ داد کی گنجائش نکال لیتے ہیں. آپ ماشاءاللہ
بہت زیادہ مجلسی افراد ہیں، اور پھر ہم نے بھی یہاں ایک بہرحال جس کو آپ کہہ لیجئے ایک پلیٹ فارم تو بنا ہی رکھا ہے کہ آپ ذاکرین کو سن رہے ہیں اور ان سے مستفیض ہو رہے ہیں، تو آگے بھی سلسلہ رہے گا الحمدللہ۔ تو عزیزو پوری توجہ رکھیے گا کہ کوئی آپ سے یہ کہتے ہوئے ملتا کہ ہم مجلس آدم میں جا رہے ہیں، جبکہ ذکر حضرت آدم کا بھی ہو رہا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ ہم مجلس آدم میں جا رہے ہیں، ذکر حضرت نوح کا بھی ہو رہا، کوئی نہیں کہتا کہ ہم مجلس نوح میں جا رہے ہیں، کوئی نہیں کہتا کہ ہم مجلس ابراہیم میں جا رہے ہیں، ہم مجلس، جس سے پوچھئے وہ یہی کہتے ہوئے ملے گا، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ مجلس حسین میں۔ ذکر آدم کا بھی ہو رہا ہے، نوح کا بھی ہو رہا ہے، ابراہیم کا بھی ہو رہا ہے، موسیٰ، عیسیٰ، سب کا ہو رہا ہے، اور جس سے پوچھئے کہا جاتا ہے کہاں جا رہا ہے؟ کہا مجلس حسین میں، مجلس حسین میں، مجلس حسین میں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ پڑھئے زیارت وارثہ، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین ولی اللہ۔ یعنی پتہ چلا آدم سے لے کر کے خاتم تک سب کی وراثتوں کو یزید ختم کرنے والا تھا، حسین ان سب کے وارث بن کے کربلا کے میدان میں آ گئے۔ اب سب کا ذکر جو باقی ہے وہ حسین کے ذکر کے صدقے میں باقی ہے۔ انبیاء کی میراث ختم ہو جاتی، انبیاء کی وراثتیں ختم ہو جاتی، ملکیت نظر نہ آتی، شریعت نظر نہ آتی، اگر علی کا بیٹا ابو طالب کا پوتا کربلا کے میدان میں نہ آتا ہے تو یہ تبرک عام ہے، یہ فیض ہے ذکر حسین کا کہ ہم کو فرش اعلیٰ کے صدقے میں ساری معلومات ہوتی ہیں، چاہے وہ تاریخ ہو، چاہے وہ کتابوں کی تفسیر ہو، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے وہ منطق ہو۔ دنیا میں ایسی یونیورسٹی، ایسا مکتب نہیں نظر آئے گا جہاں اسٹوڈنٹ ہر سن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو ایسی یونیورسٹی کہیں نظر آئے گی جیسی یونیورسٹی شہزادی ثانیہ زہرا نے اور چوتھے امام نے آپ کو دے دی؟ ایسی یونیورسٹی کہیں نظر آئے گی جہاں ہر سن کا شخص بیٹھا ہوا، بچہ بھی بیٹھا ہے، جوان بھی بیٹھا ہے، ضعیف بھی بیٹھا ہوا ہے، ضعیف بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بوڑھے نہیں ہوتے، بزرگ ہوتے ہیں، میں پہلے بھی یہ جملہ کہہ چکا۔ تو سب بیٹھے ہوئے اور تبرک ہے جو ایک تقسیم ہو رہا ہے اور سب کے کام آ رہا ہے اور سب اپنے مطلب کا لے کر اس سے فائد اٹھا رہے ہیں۔ تو ایسی یونیورسٹی تو کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی سوائے اس فرش اعلیٰ، سوائے اس فرش اعلیٰ کے۔ سب کچھ یہیں سے ملتا ہے، قرآن کی تفسیر یہیں سے، شریعت یہیں سے، دین یہیں سے، فروع دین یہیں سے، اصول دین یہیں سے، اصول دین یہیں سے، سب کچھ یہیں سے تقسیم ہوتا ہے۔ ایسی یونیورسٹی، ایسا مکتب، ایسا انسٹیٹیوشن کہیں بھی نہیں ہے۔ تو شکر کے سجدے کیجئے کہ اللہ نے فرش نہیں دیا ہے آپ کو، یہ فرش پہ آپ نہیں بیٹھے ہیں بلکہ پورا کا پورا ہدایت کا عرش ہے جو اس فرش پہ اتار دیا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ تو میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے، یہ خاندان عصمت و طہارت، خاندان عصمت و طہارت، اور خالی یہی نہیں عطا کرتا ہے یہ پھل ہر ہین میں، عطا کرتا ہے یہ درخت، یہ شجرہ ہر ہین میں پھل، ہر ہین میں پھل عطا کرتا ہے اللہ کے رب کے اذن سے، اپنے رب کے اذن سے۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، خالی شجرہ طیبہ کا ذکر نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہر موسم میں پھل، ہر موسم میں پھل نہیں۔ ہین کا مطلب جانتے ہیں کیا؟ آپ نے آنکھ بند کی اور کھول لی، دو ہین ہو گئے۔ آنکھ بند کی اور کھولی، دو ہین ہو گئے۔ ایک آنکھ بند کی، یہ ایک ہین، آنکھ کھول لی، دو ہین۔ اس کو کہتے ہیں چشم زدن۔ ہر موسم میں پھل نہیں دیتا، چشم زدن میں پھل دیتا۔ اس
کی تشریح معصوم نے فرمائی ہے کہ ہم ہر دور میں تمہیں چشم زدن میں علم دیں گے. وہ آصف برقیہ ہیں کہ جو چشم زدن میں تخت بلقیس لاتے ہیں، اور یہ شجرہ طیبہ ہے جو چشم زدن میں لوگوں کو ایسا عالم بنا دیتا ہے کہ بظاہر حضرت میثم قمار حروف تہجی بھی نہیں جانتے تھے، الف سے یہ تک نہیں پتا تھا، مگر مولا کائنات کی جوتیاں سیدھی کرتے کرتے علم کے اس کمال پر پہنچ گئے کہ جب فرازِ دار پر چڑھائے جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے کوفے والوں آؤ اور قیامت تک کے حالات مجھ سے پوچھ لو. جہاں غلام ایسا ہو تو امام کیسا ہو. تصور کیجئے یہ چشم زدن میں لوگوں کو بیزر سے ابو ذر بنا دیتے ہیں، مسلمان سے سلمان بنا دیتے ہیں، صاحب کمال بناتے ہیں. صرف ان کے دروازے پر آنے کی دیر ہے، آنے کی دیر تو ہر ہین میں پھل دیتا ہے اور اپنے رب کے اذن سے دیتا. خالی شجرہ طیبہ کی بات نہیں بلکہ اسی سورہ ابراہیم میں 26ویں آیت میں شجرہ ملونہ کی بھی بات کی کہ میں نے کلمہ خبیثہ کی مثال، یعنی کلمہ طیب کی مثال دی شجرہ طیبہ سے، اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی کس سے؟ شجرہ ملونہ سے. ایک ہی سورہ میں ایک ہی مقام پر شجرہ خبیثہ اور شجرہ ملونہ کا ذکر کر کے اللہ نے بتا دیا کہ تولا بھی کرنا ہے، تبرہ بھی کرنا ہے. بچ نہیں پاؤ گے تم اس چیز سے کہ نہیں ہم بس لوگوں کی تعریف کر لیں گے اور ہمارے لیے تو سب اچھے ہیں. ایسا نہیں چلے گا. جب قرآن نے نہیں چھوڑا تو ہم کہاں سے چھوڑ دیں گے بھائی؟ جب قرآن نے کہا ہے شجرہ طیبہ، اب شجرہ خبیثہ بھی کہا. اسی شجرہ خبیثہ کو قرآن نے شجرہ ملونہ بھی کہا. یہ شجرہ ملونہ ہے. اور شجرہ طیبہ کو قرآن نے ایک جگہ پر، جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے، سورہ اسراء میں شجرہ مبارکہ کہا کہ مبارک شجر، مبارک شجر. دیکھیں میں نہیں چاہتا کہ گفتگو بہت گاڑی ہو، حالانکہ تفاسیر کا معاملہ یہی ہوتا ہے کہ اس میں ذرا سا ذہن پر زور دینا پڑتا ہے. میں چاہتا ہوں آسان زبان میں بات نوجوانوں تک بھی منتقل ہو جائے کہ شجرہ خبیثہ کا بھی ذکر ہے، شجرہ ملونہ کا بھی ذکر ہے، شجرہ طیبہ کا ذکر ہے، شجرہ مبارکہ کا ذکر ہے. اب اگر آپ کو یہ پہچاننا ہو کہ شجرہ خبیثہ کون ہے، کاش میں جملہ پہنچا لے جاؤں، پہنچے گا انشاءاللہ. اگر کسی کو یہ شناخت کرنی ہو کہ بھائی شجرہ ملونہ جس پر اللہ نے لعنت کی وہ شجرہ، اور وہ شجرہ خبیثہ وہ نجس شجرہ ہے کون سا، اگر آپ کو یہ پتہ لگانا تو کہیں چھاننے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی یہ دیکھ لیجئے کہ کون شجرہ طیبہ کے مقابلے میں آیا. میں نے بات کری بھائی، ایک صلوات بھیجے نا بعض ولن محمد و آل محمد. یہ کیا ادھر بات سمجھ میں نہیں آئی؟ بھائی سمجھ میں آئی تو بولیے نا کہ شجرہ خبیثہ کو اگر پہچاننا ہے، شجرہ ملونہ کو پہچاننا ہے، تو بس زیادہ چھاننے کی ضرورت تھوڑی نہیں ہے کہ پورا شجرہ آپ بیٹھ جائیں، نسب نامہ دیکھنے لگے کہ کیا ہے بھائی، کون کون ہے، کون کون. ارے کون کون کی بات نہیں، بھئی یہ دیکھ لیے کہ شجرہ طیبہ کے مقابلے میں کون ہے جو جب بھی جہاں بھی جیسے بھی کہیں بھی کسی پر بھی بیٹھ کے آ جائے. جو جہاں بھی جیسے بھی جدھر بھی کہیں پر کسی سواری پر بیٹھ کے آ جائے وہ شجرہ خبیثہ ہے. اگر وہ شجرہ ملونہ کے، اگر وہ شجرہ طیبہ کے مقابلے میں آ گئے تو وہ شجرہ ملونہ ہے، پھر وہ شجرہ خبیثہ ہے، پھر وہ شجرہ خبیثہ ہے. ہم نے دیکھا اللہ نے کہا کہ شجرہ طیبہ باقی رہے گا، اس کی بھی بات اللہ قرآن میں آئے. یہ نہیں کہ آیت ختم ہو گئی. اصلھا ثابتن، اس کی جڑ مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں نہیں. ایک شاخ ایسی
اس کی شاخ ایسی ہے کہ جو آسمان سے باتیں کر رہی ہے. خاندان عصمت و طہارت عنوان ہے بھائی. شجرہ طیبہ کا بیان کرنا ضروری ہے. اصلھا ثابت، جو ہے وہ اس کی بہت مضبوط ہے. وفرھا فی السماء، اور شاخ آسمان سے باتیں کر رہی. ایسا کوئی شجرہ آپ نے دیکھا دنیا میں کہ جس کی جڑ مضبوط ہو اور شاخ آسمان سے بات کر رہی ہو؟ کیا قرآن ایسے ہی بات کر رہا ہے؟ ایسے ہی بات کر رہا ہے؟ استغفر اللہ، کوئی ہوا میں بات ہو رہی ہے؟ نہیں، جب قرآن کہہ رہا ہے تو مثال کوئی تو دنیا میں ہوگی کہ ایسا شجرہ نظر آئے کہ جس کی جڑ ثابت ہو، مضبوط ہو، اور شاخ آسمان سے بات کرے. نہ سمجھ میں آئے تو آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو چشمہ تصور میں ایک منظر دکھاتا ہوں. بھائی فتح مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے، پیغمبر کھڑے ہیں، پیغمبر کی دوش پہ علی کے قدم ہے. نہ سمجھ میں آتا یہ شجرہ طیبہ کی شاخ کیسی ہے. اگر پیغمبر علی سے سوال نہ کرتے، پیغمبر نے علی سے سوال کیا، یا علی اپنے آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہو؟ علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان سے ستارے توڑ کے آپ کے ہاتھوں میں دے دوں. کر رہے ہیں آپ. ایک بلند ترین صلوات اور بھیج دے محمد. یہ آن لائن مجلس کا ایک مسئلہ جو لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، اس کا یہ بھی ہوتا ہے. بعض افراد دیکھتے ہیں مولانا بیٹھ گئے، چلتے ہیں. مولانا نے خطبہ ختم کر دیا، چلتے ہیں. مولانا فضائل پر ہیں، چلتے ہیں. ایک طبقہ وہ بھی ہوتا ہے جو سوچتا آ رہے ہیں مصائب پر، ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. بھائی بڑی ٹھنڈی صلوات بھیج دی آپ نے. ماشاءاللہ. انشاءاللہ میرے پاس وقت نہیں ہے، صرف 7 مجلسیں، اس میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. میں حضرت قاسم ابن حسن کی جنگ بھی آپ کو سناؤں گا، اور آخری جو تقریر ہوگی اس میں پوری جنگ امام حسین کی سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ. موضوع ہے خاندان عصمت و طہارت. تمام ہوگا امام حسین کی جنگ پر، جس پر ذوالفقار اور ذوالجناح کی گفتگو ہے، جس کو آیت اللہ قاسم قزوینی عراقی نے لکھا ہے. وہ ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ. لیکن آج میں ایک پلیٹ فارم، ایک زمین ہموار کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے افراد ہیں، مجلسی افراد ہیں، مولائی افراد ہیں. تو اس شجرہ طیبہ کی مثال خانہ کعبہ میں نظر ہے. جڑ مضبوط ہے، شاخیں آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. علی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہاتھ بڑھاؤں تو ستارہ اتار کر آپ کے ہاتھ میں دے دوں. مگر یہ علی کے شایان شان نہیں ہے، کیونکہ علی کیا کرے گا ستارے کو ہاتھ میں لے کے، جو ستارے کو اپنی ڈیوہر کو بنا لیتا ہے، اپنی چوکھٹ کو بنا لیتا ہے. کیا کرے گا ستارے کو ہاتھ لگا کے؟ ہم لوگ کہتے ہیں صحابہ ستارے جیسے. نبی نے کہا ہے بھائی صحابہ ستارے جیسے. ہم کسی کی عظمت سے انکار کرتے ہیں، مگر ستارے کی پہچان یہی ہے کہ وہ علی کے دروازے پر سجدہ ریز ہو. اردو سنتے ہیں اور اچھے سے سنتے ہیں. ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، صحابہ کی عظمت کے ہم قائل ہیں. صحابہ چشم فلک کے منارے، آسمان ہدایت کے ستارے، اور اگر رسول کے ہیں تو سارے ہمارے ہیں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ماشاءاللہ آپ حضرات متوجہ ہیں. تو یہ کیا ہے؟ شجرہ طیبہ، اس کی جڑ مضبوط ہے، شاخیں آسمان سے بات کریں.
نبی نے فرمایا یہ وہ شجرہ طیبہ ہے، اللہ، یہ وہ شجرہ طیبہ ہے کہ انا اصلھا، میں اس کی جڑ، وعلی فروھا، علی اس کی شاخ، والفاطمۃ لقاؤھا، اور فاطمہ وہ کلی ہے جس کو اللہ نے پردے میں رکھا ہے۔ اس سے خوبصورت جملہ میں نہیں کہہ سکتا۔ والحسن والحسین ثمرھا، اور حسن و حسین اس کے پھل ہیں۔ یہ ہستیاں، پتہ نہیں میں بات پہنچا پاؤں گا یا نہیں پہنچا پاؤں گا، یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو کسی موقع پر اپنے چاہنے والوں کو نہیں بھولتے۔ ارے جب حدیث قصہ میں نہیں بھولے، ابے حدیث قصہ میں کہاں بھولے؟ کیا آپ کو بھولے؟ پوری بات ہو رہی وَاصْطَفَانِي بِرِسَالَةٍ النَّجِيِّ مَنْ ذُكِرَ خَبَرٌ هَذَا فِي مَحْفِلٍ مِّن مَحَافِلِ، تو یہ کب کہا؟ جب مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا، جو یہ ہم جمع ہوئے تو ہمیں کیا خبر ملی؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ جہاں جہاں ہمارے شیعوں میں یہ حدیث کے ساتھ پڑھی جائے گی وَاصْطَفَانِي بِرِسَالَةٍ النَّجِيِّ مَنْ ذُكِرَ خَبَرٌ هَذَا فِي مَحْفِلٍ مِّن مَحَافِلِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيَعِنَا وَمُحِبِّينَا إِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَاسْتَغْفَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَن يَتَفَرَّقُوا۔ اے میرے علی، اے میرے جانشین، اے میرے وسیع، سنو، جس اللہ نے مجھے رسالت کو مبعوث کیا ہے، جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جہاں جہاں بھی اس حدیث قصہ کی تلاوت ہوگی، اہل عرض جہاں جمع ہوں گے، جہاں ہمارے شیعوں میں ہوں گے، ہمارے محبوں میں ہوں گے، تو جب تک یہ حدیث قصہ پڑھتے رہیں گے تب تک اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا، اور جب تک یہ متفرق ہو کر اپنے اپنے گھروں تک نہیں چلے جاتے، ملائکہ ان کو گھیرے رہیں گے اور ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ ان کے گناہوں کی ایسی سند مجھے کہیں اور نظر نہیں آتی، ان کے لیے گناہوں کی مغفرت کریں گے، ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیے یہ ہے شیعان حیدر کرار کی عظمت۔ تو اب مولا کائنات نے کہا اِذَا وَاللَّهِ فُزْنَا وَسْوَيْدْنَا وَكَذَلِكَ شِيَتُنَا فَعَذُوا وَسْوَيْدُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، قسم ہے اس خدا کی کہ ہم بھی کامیاب ہو گئے، ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہو گئے۔ رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، یہ کیوں اتنی بات ہوئی؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ جب ہم جمع ہوئے تو تمہیں نہیں بھولے۔ میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مجلس کا عنوان کیا ہونا چاہیے؟ کیا مجلس میں پڑھنا چاہیے؟ ہمیں حدیث قصہ سے سیکھو۔ بتایا کہ جب ہم جمع ہوئے تو تمہیں نہیں بھولے، تو تم بھی جب جمع ہونا تو کبھی ہمیں نہ بھولنا۔ کبھی فرمائیے جب ہم جمع ہوئے تو تمہیں نہیں بھولے۔ علی اور علی کے یہ متفق بین الفریقین حدیث ہے۔ اس کو خالی ہمارے علماء نے نہیں لکھا، اغیار کے علماء نے بھی لکھا ہے کہ نبی نے مولا کائنات کو دیکھ کر کہا یا علی انتا و شیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ یہ نبی نے سند دی۔ ایک صاحب نے، محدث دہلوی نے یہ کہا نہیں یہاں شیعہ سے مراد دراصل وہ شیعہ نہیں بلکہ ہم ہیں۔ لیکن جب بات مطلب کی آئی تو اچھوں کو اپنے آپ کو شیعہ کہنا پڑا۔ کیا کیا جائے اس کے لیے؟ قرآن میں 4 جگہ لفظ شیعہ موجود ہے، تو کہاں تک اس سے بچا جائے؟ کہاں تک اللہ نے حضرت ابراہیم کو شیعہ کہا، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، وہ میرا موضوع نہیں ہے، اور میں موضوع میں لانے کا عادی نہیں۔ لیکن سنیے، یا علی آپ، ہو سکتا ہے ایک شخص بھی خاموش نہ ہو جو بات کہنے جائے، اور آج کی مجلس کا تبرک لے دیں جو بات کہہ رہے، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب۔ نبی کہہ رہے ہیں، وہ نبی جس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اللہ کے کلام کا بھرم بن جاتا ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا، آپ کو کیا پتا تھا کہ اللہ کا کلام کیا؟
یہ تو نبی کے لب ہلے تو پتا چلا کہ اللہ کا کلام کیا ہے. کیا اللہ آیا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے؟ کیا اللہ آیا تھا مسلمانوں کو کتاب دینے کے لیے؟ اللہ تو آیا. یہ تو نبی کے لبوں کی جنبش نے بتایا کہ خدا کا کلام کیا ہے. خدا کا کلام کیا ہے؟ تو وہ نبی کہہ رہا ہے یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہے. مولا کائنات تو اپنی کامیابی کا اعلان کر کے چلے گئے دنیا سے. فستو برب الکعبہ. ہم کیسے کامیاب ہیں؟ کوئی کامیابی کے آثار آپ میں نظر آ رہے ہیں؟ کتنی حکومتیں ہیں دنیا میں آپ کے پاس؟ دیکھیے کتنے لوگ خاموش ہو گئے. ابھی جو بات آئے گی کوئی خاموش رہے گا نہیں. کیوں نبی فرما رہے ہیں یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب. کتنی حکومتیں ہیں؟ کتنے ملک پر آپ حکومت کرتے ہیں؟ ایک دو ملک چھوڑ کے اور کتنے ملک ہیں آپ کے پاس؟ پورے گلوب میں اغیار حکومت کر رہے ہیں. کتنا بینک بیلنس ہے آپ کے پاس؟ کتنی پراپرٹی ہے آپ کے پاس؟ کتنی جائیداد ہے آپ کے پاس؟ کتنے بڑے بڑے علماء گزرے آپ کے پاس؟ کتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں؟ ذرا نام گنائیے. چند کے علاوہ نہیں نظر آئیں گے. شاید ہو تو ایک دو تین چار بس. تو کن معنوں میں آپ کامیاب ہیں؟ اس کا مطلب دنیا نے جسے کامیابی کا معیار بنا رکھا ہے وہ اصل میں کامیابی ہے نہیں. کامیابی کچھ اور ہے. سنیے کن معنوں میں علی کا شیعہ کامیاب ہے؟ نہ ہو اس کے پاس ملک، نہ ہو اس کے پاس پراپرٹی، نہ ہو اس کے پاس دولت، نہ ہو اس کے پاس ثروت، مگر کوئی شیعہ کے ایک بچے سے بھی یہ نہیں کہلوا سکتا کہ علی چوتھا ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے بہت بہت تبرک آج کی مجلس کا آپ کو دے. مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی. جیتے رہو بیٹا. لیکن یہ بچہ ہی ہے نعرہ لگا رہا ہے. علی مولا علی مولا. ایک جملہ کہوں، بڑی بات ہے قرآن کا حفظ کرنا، مگر ایک جملہ کہوں، قرآن کے پاروں کا حافظ ہونا اور ہے اور کل ایمان کے نعروں کا حافظ ہونا اور ہے. کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. آپ کسی ایک شیعہ کے بچے سے نہیں کہلوا سکتے کہ علی چوتھا ہے. کہلوا سکتے ہیں؟ نہیں کہلوا سکتے. نہیں کہلوا سکتے. حکومت دے دیجئے، جائیداد دے دیجئے، سلطنت دے، ٹھوکر مار دے گا، مگر جو پہلا ہے وہ پہلا ہے. یہ کائنات میں تنہا میرے مولا کی ذات ہے. خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، امام المتقین، یعنی جو علی کو خلیفہ مانے وہ مسلمان. ارے بھائی میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں. جو علی کو خلیفہ مانے وہ مسلمان، جو علی کو امیر مانے وہ مومن، اور جو علی کو امام مانے وہ متقی. وہ متقی. اب مولا کے القاب بھی لوگوں نے چرانے کی کوشش کی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ مولا کی عظمت میں کوئی فرق آ جائے گا؟ کتنے اللہ کی خدائی میں خدا بننے کا دعویٰ کر رہے تھے. فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا، نمرود نے اپنے آپ کو خدا کہا، تو کیا ان کی خدائی رہی؟ خدا خدا ہے، کوئی کچھ کہتا رہے. تو ایک مولا کے چاہنے والے تھے، وہ کہنے لگے کہ میرے مولا امیر المومنین نے یہ فرمایا. تو اس نے بھی مقابلے میں اپنے آقا کا نام لے لیا اور کہا انہوں فلاں امیر المومنین نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ فرمایا. انہوں نے کہا میرا مولا امام المتقین نے یہ فرمایا. انہوں نے کہا ہمارے بھی سردار اور امام المتقین نے یہ فرمایا. اب یہ کہتا گیا
سرتاج نما شاہق الغفا، وہ بھی اپنا القاب جوڑتا گیا. دشمن علی کا دشمن ناصبی ہوتا ہے، خارجی ہوتا ہے. مسلمان بھائیوں نے تو مولا علی کو کیسا کیسا خراج پیش کیا ہے، اگر بیان کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں رات گزر جائے. میں بات کر رہا ہوں خارجیوں کی، ناصبیوں کی، جو علی کے دشمن ہوتے. تو وہ بہرحال ویسے بات کر رہا تھا. اب یہ ادھر ایک ایک لقب مولا کا استعمال کر رہا ہوں، وہ بھی ادھر اپنا لقب استعمال کر رہا. ایک مرتبہ یہ علی کا چاہنے والا تھوڑا پریشان ہوا. کب پروردگار کوئی ایک ایسی فضیلت میرے مولا کی میرے اس وقت دل و ذہن میں اتار کہ میں بیان کروں تو یہ کوئی جواب دے نہ پائے. یہ کوئی دیکھیں عنوان کیا، خاندان عصمت و طہارت، شجرہ طیبہ. اس بات کو مد نظر رکھیے گا، میں عنوان کی حد میں رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، ورنہ بائی پاس جانے کے میرے پاس کئی راستے ہیں. ہاں وہ آپ جانتے ہیں بہتر. مگر عنوان کیا ہے، خاندان عصمت و طہارت، شجرہ طیبہ. تو جیسے ہی اس نے یہ دعا کی، اللہ نے اس پر الہام کیا. اس کے ذہن میں 8ویں امام کی حدیث آئی، سلسلۃ الذہب، جو 8ویں امام کی ذریع پر بھی لکھی ہوئی ہے. اب اس نے کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق، مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں جو پہنچ گئے، کہاں تک پہنچے، مولا آپ کو سلامت رکھے. کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابو طالب نے یہ ارشاد فرمایا ہے. اب وہ کیا کہتا، اب وہ کیا کہتا. ایک بڑا علی کا شیعہ مسکرا کے کہتا ہے اگر تیرے پیر کا بھی ایسا شجرہ ہو شجرہ ہو تو بیان کر. اس کے بعد تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. یہی وہ شجرہ طیبہ ہے جس پر اللہ فخر کرتا، جس پر اللہ فخر کرتا. رسالت کو سمجھنا تو ہماری مجلس ہو، ہم تمہیں بتائیں گے. آخری بات سنیے اور اب تو مصائب ہے، آج کی تقریر تمام ہو جائے گی. کہ شہزادی کا خطبہ فدق میں عرفان رسالت کے سلسلے میں، جو بھائی دین کو لینے کے مسلمانوں میں صرف 2 ہی طریقے، 2 ہی سورسز ہیں جن سے دین مسلمانوں میں پہنچا ہے. ایک گروہ وہ ہے جو اکثریت کا ہے، جو صحابہ و ازواج سے دین لے لیتا، وہ ایک ہی سورس ہے، صحابہ بھی ہیں اس میں، ازواج بھی. اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو کہتا نہیں ہم صرف اہل بیت سے دین لیں گے، کیونکہ گھر والے گھر کی بات زیادہ اچھی جانتے ہیں. اما جب نبی کی بیٹی موجود ہے، اکلوتی بیٹی موجود ہے، جس کو نبی اپنا سرمایہ کہہ رہے ہیں، بذاتم منی کہہ رہے ہیں، تو اس سے پوچھو نا کہ رسول کیا ہے. کسی اور سے پوچھنے کی کیا ضرورت کہ رسول کیا ہے. تو شہزادی نے خطبہ فدق میں ایک بڑی عرفانی منزل پر گفتگو کی ہے، اور وہ بھی اس کی اگر شرح کی جائے، شرح ہوئی بھی ہے تو علماء انگشت بدلنا. ظاہر سی بات ہے کہ مسعود علم جب گفتگو کرے گا تو کس انداز میں کرے. تو شہزادی گفتگو کر رہی ہیں، اپنے بابا کا عرفان امت کو بیان کر رہی ہیں. اشہد ان ابی محمدن عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا بابا محمد اللہ کا عبد ہے اور اس کا رسول. اختارہ وانتجبہ قبل ان ارسلہ وسماہ قبل ان اجتبلہ واصطفاہ قبل ان ابتعثہ. بس یہیں پر رک جائیے، جو میرا مطلب ہے وہ واضح ہو جائے گا. شہزادی کیا فرماتی ہے، اس سے پہلے کہ اللہ انہیں نبی بنا کے بھیجتا، اللہ نے انہیں مختار بنا دیا، اللہ نے انہیں سب اختیارات دے دیے.
وَاصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنِ ابْتَعَثَهُ، اس سے پہلے کہ اللہ انہیں اپوائنٹ کرتا، مبعوث کرتا مکے کی سرزمین پر، اللہ نے انہیں مصطفیٰ بنا دیا۔ وَسَمَّاهُ قَبْلَ أَنِ اشْتَبَلَهُ، اور ابھی تو ان کا ظاہری جسم اللہ نے خلق بھی نہیں کیا تھا، ان کی جبلت کو تراشا بھی نہیں تھا کہ اللہ نے ان کے نام کو روشن کر دیا۔ تو بات گہری ہے، بہت مشکل ہے، میں جانتا، جتنا آپ بولے آپ سب قابل داد، مگر اس کی وضاحت پیغمبر کے داماد، شہزادی کے کفو، شہزادی کے ہمسر مولا کائنات نے کی بات کیا تھی کہ اللہ نے، اب یہ میں حیات القلوب سے اور ابن بابا امی نے پوری تفصیل بیان کی ہے، اس سے پڑھو، حیات القلوب کی دوسری جلد ہے، پوری تفصیل موجود ہے۔ بات ہے خاندان عصمت و طہارت کی، حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عبد المطلب تک ایک پورا شجرہ ہے جو کتابوں میں محفوظ ہے، اور آپ مجھ سے کسی مجلس میں یہی محفل مصطفیٰ میں یا یہاں بہشت زینب میں سن بھی چکے ہیں، وہ مجھے پرانی تکرار نہیں کرنی ہے، خواہش کریں گے تو کل بتا دوں گا۔ حضرت آدم سے لے کر کے نام بنا حضرت عبد المطلب تک جتنی ہستیاں ہیں جو نور رسالت کی امین ہیں، نور رسالت کی امین ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ اگر گفتگو آئی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ صرف ائمہ کے معجزات کو سنتے ہیں اور حیران و ششدر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے جد عبد المطلب جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو پیغمبروں کی علامت کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ معمولی بات نہیں ہے، امام یہ فرمان، سوچیے آپ، یعنی نبوت کے جو آثار ہوتے ہیں وہ عبد المطلب میں نظر آئیں گے قیامت کے دن۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی معمولی ہستی کا نام عبد المطلب ہے، یا معمولی ہستی کا نام ہاشم ہے، یا معمولی ہستی کا نام وہ ابو طالب ہے؟ یہ اولیاء خدا ہیں، اور عجب نہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی رسالت کا امین بنایا۔ امین بننا یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ کوئی معمولی چچا دادا یا پردادا نہیں، وہ انشاءاللہ تفصیلات ہے، وہ ہمارے علماء نے لکھا اس سے۔ آپ تھوڑا خاموش ہو جاتے ہیں ان منازل پر، اس لیے خطبہ یا ذاکرین ان موضوعات کو ٹچ نہیں کرتے، مگر میں ٹچ کروں گا تاکہ کچھ انفارمیشن ہمارے نوجوانوں تک منتقل ہو کہ حضرت عبد المطلب کیا تھے، حضرت ہاشم کیا تھے۔ میں جب عنوانی ہے خاندان عصمت و طہارت تو یہ بات تو ہوگی۔ بہرحال تو آج میں نورانیت کی بات کر لیتا ہوں، کیونکہ شہزادی کے خطبے میں نورانیت کا ذکر ہے، نور رسالت میں آپ کا تذکرہ۔ ابھی جبلت نہیں خلق ہوئی، ابھی ظاہری جسم کو نہیں تراشا ہے، اللہ نے نام کو روشن کر دیا۔ مولا کائنات وضاحت کر رہے ہیں کہ آدم کی خلقت سے اور لوح و قلم اور عرش اور کرسی اور جنت اور دوزخ، ان سب کی خلقت سے 4,24,000 سال پہلے اللہ نے ہمارے نور کو خلق کیا۔ اب یہ مدت معصوم بیان فرما رہے ہیں، ورنہ اس وقت وقت ہی کہاں تھا، معصوم نہ بیان کرتے تو کون بیان کر سکتا تھا کہ 4,24,000 سال پہلے ہمارا نور الہی سے ظاہر ہوا۔ یعنی ایسا نہیں کہ اس سے پہلے یہ تھے، نہیں تھے مگر اللہ کا نور تھے۔ اب قدرت کو مقصود ہوا کہ یہ ظاہر ہو، صادر ہو، تو 4,24,000 سال پہلے وہ نور ظاہر ہو۔ اور جب نور محمدی، دیکھیں جب علی سے رسالت ملتی ہے تو نورانی رسالت ملتی ہے۔ میں جملہ کہوں، جس نے علی سے محمد کو لیا اس نے نور الہی کہا۔ سوچئے ہمارا سورس کیا ہے، ایک طرف صحابہ سے دین لیا جا رہا ہے، ایک طرف علی سے دین لیا جا رہا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جنہوں نے اوروں سے نبی کو لیا انہوں نے نبی کو کیا سمجھا، اور جنہوں نے علی سے نبی کو لیا انہوں نے نبی کو کیا سمجھا؟ بھائی جس نے علی سے نبی کو لیا اس نے نبی کو نور الہی سمجھا، اور جس نے اوروں سے نبی کو لیا اس نے اپنا بڑا بھائی سمجھا۔ بھیا صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر۔ اور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ میری تقریر آن لائن جا رہی ہے بھائی، دکھائیے ایسی کوئی تفصیل کہ خطبہ فتح کی ایسی تشریح کسی اور نے کی ہو
سوائے مولا کائنات کے؟ مولا فرماتے ہیں کہ 4,24,000 یہ شرح کی ہے مولا نے شہزادی کے خطبہ فدق کے ان جملوں کی 4,24,000 سال پہلے جب نور محمدی ظاہر ہو تو اللہ نے جب اس نور کو خلق کیا بھی عرش کرسی لوح قلم آسمان زمین ستارے سیارے فرشتے کوئی نہیں تھا جیسے ہی یہ نور ظاہر ہوا اس نور سے فوراً 12 حجاب ظاہر ہو گئے بھائی آپ کے سننے کو بھی سلام ہے یعنی پیغمبر بغیر 12 کے نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں اس نور سے فوراً 12 حجاب ظاہر ہوئے اس میں پہلا حجاب حجاب قدرت پھر حجاب رفعت حجاب منزلت حجاب طہارت حجاب عظمت حجاب جلالت حجاب حیبت حجاب رحمت حجاب انابت حجاب ہدایت اور آخری حجاب 10ویں نمبر کا جو حجاب تھا وہ تھا حجاب امامت اور حجاب امامت کے بعد جو آخری حجاب معصوم فرماتے ہیں وہ ہے حجاب شفاعت شفاعت کا حجاب ظاہر ہوا یعنی پیغمبر شافع روز جزا کہلائے حجاب شفاعت اور اللہ نے اس نور کو ایک ایک حجاب سے گزارا تو کئی ہزار سال تک پیغمبر نے اللہ کی تسبیح کی جس میں جب پیغمبر کا نور آخری حجاب میں یعنی حجاب شفاعت میں پہنچا تو وہاں جا کر کے جو تسبیح کرتا ہے 1000 سال تک مولا علی فرماتے ہیں وہ سبحانہ ربی العظیم و بحمدہ کہاں حجاب شفاعت میں 1000 سال تک وہی تسبیح کی جو آپ رکوع میں کرتے ہیں اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے جب اپنی ولایت کا اعلان کیا تو جو تیسری ہستی کی شناخت کروائی اس کے لیے یہ کیوں کہا کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے وَهُمْ رَاكِعُونَ جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتا ہے یہ علمی مضامین ہیں جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون میں ترجمہ نہیں کروں گا آپ پڑھے لکھے افراد ہیں مجلسیں سنا کرتے ہیں آیتیں بھی سنتے ہیں بہت سی آیتیں آپ کو حفظ ہیں ان کا ترجمہ آپ جانتے ہیں کہ یعنی زکوٰۃ دیتا ہے نماز قائم کرتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتا ہے حالت رکوع میں اس رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ یعنی ولایت کا رکوع سے گہرا تعلق ہے اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ پیغمبر نے یہ تسبیح جو رکوع میں پڑھی جاتی ہے اسے حجاب شفاعت میں 1000 سال پڑھ کے یہ بتا دیا کہ جس کے دل میں علی کی ولایت نہیں اس کے لیے میری شفاعت نہیں ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد یہ خاندان عصمت و طہارت یہ ہے وہ خاندان بس عزیزو تمام کر دیا میں نے کہ یہ نور اس وقت جب 12 حجابات سے گزر کر اور اس کے بعد دائیں جانب جلوہ نما ہے تب جو شہزادی نے کہا کہ نام کو روشن کر دیا اور جبلت خلق نہیں ہوئی تو مولا فرماتے ہیں کہ اب پیغمبر کے نام کو اللہ نے اس لوح پر لکھا جو طیب تھی اور اس لوح پر جب پیغمبر کا نام لکھ دیا تو اس لوح سے پیغمبر کے نام سے جو نور نکل رہا تھا وہ نور پھیل رہا تھا ابھی کائنات بنی نہیں پھر اللہ نے اسی نور کو پھیلایا اور پھیلانے کے بعد اس سے آسمان خلق کر دیے عرش خلق کر دیا اور کہا لولاک لما خلقت الافلاک اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس کائنات کو خلق نہ کرتے یہ آفتاب و مہتاب یہ خوشنما قندیلیں یہ سب کچھ آپ کا فیضان ہے دیکھیں بات بہت تفصیلی ہے اور میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس طریقے سے نورانیت پیغمبر اسلام کی مولا کائنات نے بیان کی پہلو نشین ہونا اور ہے
بھائی ہم تو ان خطبہ میں ہیں کہ مجمع کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کے عادی ہیں، بات گاڑی نہ ہو جائے، اتنی تو آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ دیکھیں پہلو نشین ہونا اور ہے، جانشین ہونا اور تم کہتے ہو پیغمبر کے فلاں نائب فلاں کوئی جانشین پیغمبر کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ پیغمبر کا نور 4,24,000 سال پہلے قبل خلقت کائنات موجود ہے، تو تلاش کرو پیغمبر کا وہ جانشین جو پیغمبر کے ساتھ وہاں عالم انوار میں رہا ہو، کیونکہ جہاں جہاں بھی پیغمبر کی بات کی ہے اللہ نے یہی کہا علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے اصحاب فیل کا اور وہ ہاتھیوں والا واقعہ آپ نے نہیں دیکھا، سنا نہیں، دیکھا نہیں دیکھا آپ نے۔ علم ترى کیف، علم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ہاتھیوں کو لے کے جب ابرہہ آ گیا تھا، ہاتھیوں کا واقعہ، ابرہہ کا آنا، یہ سرکار عبد المطلب کا دور ہے، اس وقت تو پیغمبر دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، اس کے بعد آئے پیغمبر دنیا میں، اس وقت تو نہیں آئے تھے۔ اور اللہ کا یہ کہنا علم ترى کیف، چلیے اور پیچھے چلیے، علم ترى کیف فعل ربک بعاد، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے سورہ فجر میں کہ ارم ذات العماد، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کو کیسے تباہ کر دیا، کیسے برباد کر دیا۔ ارے قوم عاد اور قوم سمود حضرت ہود کے زمانے میں ہے، اس وقت تو پیغمبر کا کوئی تصور بھی نہیں ہے نا، اور قرآن کوئی مبالغہ تو نہیں کرے گا نا، قرآن کہہ رہا ہے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کا مطلب یہ کہ جو ہوتا رہا وہ پیغمبر ذات کے پردے سے دیکھتے رہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تب تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یعنی آدم بن رہے تھے، پیغمبر دیکھ رہے تھے، نوح سفینہ میں جا رہے تھے، پیغمبر دیکھ رہے تھے، ابراہیم آتش نمرود میں جا رہے تھے، پیغمبر اس کو تو اجلاء علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ جو باتیں جنت کی، کوثر کی، سلسبیل کی، طوبہ کی یا ما فوق البشر جتنی باتیں ہوتی ہیں جو بیان کی جاتی ہیں، اس پر مومن کا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، مگر پیغمبر کے لیے وہ مشاہدہ ہے۔ یعنی مومن جنت دیکھتا نہیں ہے، جنت اس نے دیکھی نہیں، اس کا جنت پر ایمان ہے، اس نے کوثر دیکھا نہیں، اس کا کوثر پر ایمان ہے، اس نے فرشتوں کو دیکھا نہیں، اس کا فرشتوں، ارے ایک بار دیکھ لے گا تو بتانے کے قابل نہیں رہے گا۔ بھائی آپ کی خاموشی کو بھی سلام ہے، دیکھے گا تو، مگر جب دیکھے گا تو کسی سے بتانے کے قابل نہیں ہوگا کہ کیسا فرشتہ تھا، کیسا فرشتہ تھا۔ تو مومن ایمان رکھتا ہے ان چیزوں پر، مگر پیغمبر کے لیے علماء اہل سنت تک یہ مانتے ہیں، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کچھ مومن کے لیے ایمان ہے وہ سرکار دو عالم کے لیے مشاہدہ ہے، آئی وٹنس ہے اس کے، چشمدید گواہ، یعنی پیغمبر نے جنت بھی دیکھی، کوثر بھی دیکھا، سلسبیل بھی دیکھا، سب کچھ دیکھا پیغمبر نے، کیونکہ پیغمبر کے صدقے میں خلق ہوئی یہ ساری چیزیں، لہذا پیغمبر سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اب پہلو نشین ہونا اور ہے، جانشین ہونا اور ہے۔ پہلو نشین وہ ہے کہ جو دیوار کے پیچھے کی خبر بھی نہیں جانتا، اور جانشین وہ ہوتا ہے جو کہتے کہ اگر پردے ہٹا دیے جائے تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں۔ ایک صلوات بھیج لیں محمد والے۔ میں تمام کر دیا، غالباً 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے، اور مجھے خود نہیں پتا چلا، یہ آپ کا ذوق سماعت تھا کہ آج آپ نے پہلے دن اور اس تعداد میں آ کر میری حوصلہ افزائی کی۔ انشاءاللہ کل سے گفتگو اور آگے بڑھ جائے گی۔ ایک صلوات اور بھیجیں محمد والے محمد۔ تو یہ ہے وہ شجرہ، نورانی شجرہ، نورانی شجرہ۔ اس نور کو اللہ نے جن ہستیوں کی پیشانی میں رکھا، وہ ہستیاں بھی بہت بلند ہیں، کتنی بلند ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کل 1-2 باتیں کروں گا حضرت ہاشم کے بارے میں اور حضرت عبد المطلب کے بارے میں، وہ پرانی بات نہیں بتاؤں گا جو آپ سن چکے ہوں، کچھ نئی بات جو شاید اب تک آپ کے اذہان عالیہ سے نہ ٹکرائی ہو، وہ آپ کی سماعت کہہ دیا کروں کہ یہ خاندان کیسا ہے، یہ خاندان عصمت و طہارت کیسا ہے، یہ خاندان عصمت و طہارت کیسا ہے۔ ترتیب دیکھیے کیا ہے شجرہ طیبہ، قسم خدا
اس کی ترتیب کو دیکھنا ذرا، کیا ہے ترتیب؟ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا۔ ارے بھائی آپ کی خاموشی کو سلام ہے، تھک گئے کیا؟ یہی تو ترتیب ہے نا شجرہ طیبہ کی، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، یہی ترتیب ہے بھائی۔ عمران نے آل عمران، کس عمران کو چن لیا؟ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر بولتے رہیے ہاں، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاکار کو پالا، کرار نے حسنین، بھائی حضرت ابو طالب نے رسول اللہ کو پالا، رسول اللہ نے مولا علی کو پالا، مولا علی نے امام حسن امام حسین کو پالا۔ ذرا سا دیکھیے تو نا ترتیب کیا ہے کہ عمران نے تھا احمد مختار کو پالا، سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا، کرار نے حسنین سے شاکار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا۔ ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا، ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا، توحید کے جلووں میں اسے پال رہا ہے مہدی کو، آئے اللہ اکبر، توحید کے جلووں میں اسے پال رہا ہے مہدی کو، غیبت میں خدا پال رہا ہے۔ ایک سلام لیجئے محمد و آل محمد۔ توحید کے جلووں میں اسے ڈھال رہا ہے مہدی کو، غیبت میں خدا پال رہا ہے۔ یہ ہے وہ خاندان، یہ خاندان ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا، ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا ہے۔ شجرہ ملونہ اس کی جڑ بالکل اوپر اوپر ہوتی ہے، جو چاہے اکھاڑ کے پھینک دے۔ قرآن کہہ رہا ہے بھائی کہ اس کی جڑ کو قرار نہیں ہے، کہیں بھی اگاتی ہے، خسف خاشاک کی طرح اکھاڑ کے پھینک دیا جائے۔ یہ ہے شجرہ ملونہ۔ آج جتنے شجرہ ملونہ والے ہیں، جتنے دور کے یزید ہیں، سب مٹ گئے، نام و نشان مٹ گیا، مگر حسین کل بھی تھا، آج بھی ہے، کل بھی رہے۔ عزیزو، کربلا کا میدان یہی خاندان ہے عصمت و طہارت کا شاہکار، یہی خاندان ہے عصمت و طہارت کا شاہکار، یہ خاندان ہے جو کعبے کے تحفظ کے لیے کربلا کو بناتا ہے۔ کربلا کے حصار میں بیت اللہ محفوظ، بیت اللہ محفوظ۔ اہل بیت نے اپنی قربانی دی، اہل حرم نے اپنی قربانی دی۔ حسین اپنا سر دے رہے ہیں، زینب اپنے سر کی چادر دے رہے ہیں۔ دونوں بھائی اور بہن نے اسلام کی آبرو بچائی، دین کی آبرو بچائی۔ عزیزاروں، بس آج محرم کی 13 تاریخ ہو گئی، ایسے ہی دن گزرتے چلے جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ روتے کیوں ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ شیعہ مر کیوں نہیں جاتے؟ ایک تو مصیبت، ظلم ختم ہو گیا، ظلم ختم ہو گیا نا، ظلم ختم نہیں، ظلم تو جاری و ساری، کوئی انتہائی نہیں ہے ظلم کی۔ خیموں میں آگ لگا دی گئی، مال و اسباب لوٹ لیے گئے۔ خالی اتنا ہی نہیں، 11 محرم کو سیدانیوں کو اسیر کیا گیا۔ اب جو مصائب ہوں گے وہ زیادہ تر اسیران اہل حرم کے ہوں گے۔ ہاتھوں کو ایسے ہی رسم سے نہیں باندھ دیا گیا، بلکہ پس گردن باندھا گیا، اور میلوں کا
मीलों का सफर, मीलों का फासला। बेकजावा ऊँटों पर अहले हरम जा रहे हैं और ऊँट चलाए नहीं जा रहे हैं, दौड़ाए जा रहे हैं। एक बच्ची है, जाहिर है कि माँ के हाथ पर से गर्दन बंधे हुए, बच्ची इतनी कमसन है कि ऊँट पर संभल नहीं पा रही। ये हुसैन की छोटी बेटी सकीना है। हुसैन को इससे बड़ी मोहब्बत थी। एक बार शिब्र मलून ने कहा ये ऐसे नहीं बैठ पाएगी, इसके लिए अलग ऊँट का इंतजाम किया। कलेजा फट नहीं जाएगा औलाद वालों? तसव्वुर कर लें तो आपका कलेजा फट जाएगा। बच्ची को सीने के बल ऊँट की पुष्ट से बांध दिया गया और फिर ऊँट दौड़ाया गया। आप सोचिए, ऊँट की जो हड्डी होती है ऊपर की, तो बहुत पुष्ट की हड्डी बड़ी नुकीली होती है, आपने अक्सर देखा होगा, उठी हुई होती है। और जब ऊँट चलता है तो उसकी हड्डी हिलती है, वो जो पुष्ट की हड्डी है वो हिलती है। जब ऊँट दौड़ाया गया तो हड्डी हिलने लगी, ऊँट की पुष्ट की, और बच्ची का सीना छलनी होने लगा। सीने से खून रिस रिस के जमीन पर गिर रहा और बच्ची फरियाद कर रही है, बाबा मेरे चचा अब्बास। इतना तड़पी बच्ची, इतना तड़पी कि हुआ ये कि काफिला चल रहा था और खूली मलूम के हाथ में जो नेज़ा था, उस नेज़े पे इमाम हुसैन का सर था। उसके हाथ से नेज़ा छूटा और जमीन में नस्ब हो गए। बहुत कोशिश की गई, नेज़ा आगे नहीं बढ़ा। एक मर्दा शिब्र ताजियाने को हिला के चौथे इमाम के पास आया और आके कहता, सज्जाद क्या वजह है कि तुम्हारे बाबा का सर आगे नहीं बढ़ा? चौथे इमाम ने हथकड़ियों को संभाला, हाथों को जोड़ा, बाबा करबला से लेके यहाँ तक पुष्प ताजियाने खा रहा, बाबा मेरा कलेजा फट रहा है, आखिर क्या वजह है कि आपका सर आगे नहीं बढ़ता? सरे बुरीदा से आवाज आई, मेरे लाल इस काफिले में मेरी बच्ची सकीना नहीं, जब तक सकीना ना आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं इतना सुनना था कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम अली की बेटियां, आलम की शहजादियां सकीना को ढूंढने के लिए चली। रोते रोते आवाज देते देते, सकीना बेटी कहाँ हो, सकीना बेटी कहाँ हो? देखा तो एक नकाब पोश है और उनकी गोद में एक बच्ची है। बीबी ज़ैनब समझी कि मेरी सकीना यही है। एक मर्दा करीब पहुंची, अब जो देखा तो सकीना थी कि जो नकाबपोश की आगोश में, और आंखें सकीना की बंद है, जैसे लगता बहुत दिनों के बाद सकीना को सुकून से नींद आ गई। एक मर्दा शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, ए बीबी हम अहले हरम हैं, हमारे सर पर चादर नहीं है, मगर खुदा आपके पर्दे को सलामत रखे, आपके पर्दे को सलामत रखे। आपने बड़ा एहसान किया है हम पर, हम आपके शुक्रगुजार हैं और रोज़े महशर इसकी जजा आपको देंगे। मैं इतना सुनना था कि उन बीबी ने कहा, ज़ैनब कहीं अपनों का भी शुक्रिया अदा करते। अब शहजादी जनाब ज़ैनब कहती है कि आप कौन हैं? कहा, ज़ैनब मैं तुम्हारी अम्मा फातिमा। आप सोच रहे होंगे अब तक के मैंने मसाइब धीरे धीरे क्यों पढ़े, क्योंकि जो आगे बात आने वाली है वो जरा सख्त है। अब वो मैंने किसी किताब में तो नहीं पढ़ी, मगर एक बहुत मोहतबर आलिम दीन से सुना, और वही मेरे लिए सनद है। और शायद आपकी आंखों में रुमाले, आपकी आंखों से आंसुओं की फरात रुमाले सैयदा में पहुंच जाए, यही माले मजलिस, यही माले मजलिस। गिरिया हो रहा है, आपकी आंखें अशबार हैं, अदादारों क़यामत हो गई। एक मतलब जैसे ही शहजादी ने अपना तारुफ कराया, बीबी ज़ैनब ने कहा, अम्मा भरा घर का भला भी उजड़ गया, अम्मा मेरा भैया मारा गया, मेरे अब्बास के बाजू कलम हुए, अम्मा अकबर का सीना छलनी हो गया,
अम्मा असगर तीरे से शोभा खा के सो गया। अम्मा खैमों में आग लगा दी गई का ज़ैनब मैं हर मंजिल पर मौजूद थी। मेरी बच्ची मैं तेरे साथ शाम तक चलूंगी। ये ले सकीना को ले, मेरा बेटा हुसैन इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा हुसैन इंतजार कर रहा है। एक मर्तबा शहजादी जनाब ज़ैनब कुबरा कहती है अम्मा इतने दिनों के बाद दिखाई दी हो, अम्मा इतने दिनों के बाद दिखाई दी हो, अम्मा चेहरे से नकाब क्यों नहीं हटाती? अम्मा यहाँ तो आसपास में कोई नहीं है, अम्मा जरा चेहरे से नकाब हटाइए, मैं आपके चेहरे अनवर की जियारत कर लूं। कहा ज़ैनब मेरा बेटा हुसैन इंतजार कर रहा है, सकीना को लेके चली जाओ। कहा अम्मा क्या बात है, आप चेहरे से नकाब क्यों नहीं हटाती? कहा ज़ैनब बर्दाश्त नहीं कर पाओगी मेरी बच्ची, और ये न कहो बस सकीना को लो और चली जाओ। कहा अम्मा मेरे भैया हुसैन के हक का वास्ता आपको मुझे चेहरे की जियारत करानी पड़ेगी। एक मर्दा का ज़ैनब तो फिर कलेजे को संभालो। अब जो चेहरे से नकाब हटाया, ज़ैनब ने चेहरा देखा, तड़प के ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने कहा अम्मा ये चेहरे पर किसके खून का निशान है? ये आपके चेहरे पर किसके खून का दाग है? कहा मेरी बच्ची जब असगर का खून हुसैन ने चुल्लू में लिया तो उसे अपने चेहरे पर मल लिया। जब शिब्र खंजर से मेरे हुसैन का गला काट रहा था तो मेरे हुसैन की गर्दन से खून नशेब में गिर रहा था। मैंने चुल्लू में हुसैन का खून ले लिया, उसे अपने चेहरे पर मल लिया है। इसी तरह बारगाहे खुदाबंदी में रोज़े महशर जाऊंगी और कहूंगी मालिक मेरा हुसैन मारा गया, मेरा घर ताराज कर दिया गया, मालिक करबला में मेरा घर बर्बाद हो गया। वाह मोहम्मद इलाही बहरा व अबीहा व वालिहा व बनीहा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद हमारे जिक्र खैर को कबूल फरमा। मालिक तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमको आखिरी दम तक मवद्दत अहले बैत में साबित कदम है। परवरदिगारा हमें अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक जहाँ जहाँ भी शियान हैदर करार हैं इनकी जान व माल व इज़्ज़त और आबरू व नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा ज़ुल्म व ज़ालिमीन के खात्मे के लिए और खुसूसन करबला वालों के खून के इंतकाम के हमारे बारे में सरकार के ज़हूर में ताजील फरमा और हमारा शुमार उनके आवान व अंसार में कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन। Hussein, 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 Hussein. फूफी ने जब ये मुसीबत बयान की होगी, सरप न पीट के सुगरा रही होगी। मेरी बहन पे क़यामत गुजर गई होगी। है तड़प तड़प के सकीना ने जान दी होगी। रसन गले में सकीना के जब बंधी 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 होगी। रसन गले में सकीना के
پتا ہے کیا میری روح ٹھے ہو کیوں یہ بتلاؤ چچا سکینہ پہ بہرے خدا ترس کھاؤ کہاں ہنین پہ للہ اب تو آ جاؤ سوئے فرات یہ رخ کر کے کہہ رہی ہوگی سنگلے میں سکینہ کے جب بندی ہوگی سنگلے میں سکینہ کے جب بندی ہوگی عجیب درد میں ڈوبا ہوا تھا وہ منظر جفا شیار جفا کر رہے تھے پتی پر پکارتی رہی ہوگی چچا کو رو رو کر جو کربلا سے سفر کے لیے چلی ہوگی سنگلے میں سکینہ کے جب بندی ہوگی سنگلے میں سکینہ کے جب بندی ہوگی اسیر کر کے چلے جس گھڑی جفا پرور ادھر سے گزرے جہاں پر تھے لاشیں بے سر غموں کا ایک قیامت لیے ہوئے سر پر سکینہ بابا کو مڑ مڑ کے دیکھتی ہوگی سنگلے میں سکینہ کے جب بندی ہوگی سنگلے میں سکینہ کے جب بندی ہوگی ازل نے لے لیا گوشت میں عزیزوں کو نہیں ہے کوئی بچا جو ہم غریبوں کو ستایا جاتا ہے کیا اس طرح یتیموں کو خفی سے اپنے بلکھ کر یہ پوچھتی ہوگی سنگلے میں سکینہ کے جب بندی ہوگی سنگلے میں سکینہ کے جب بندی بیان ہو جب بندی ہوگی گلا لگ رہی تھی تس سے جو پسلیاں اس کی سلگ رہی تھی تش سے جو پسلیاں اس کی خدا ہی جانے وہ کس طرح جی رہی ہوگی سنگلے میں سکینہ کے جب بندی ہوگی سنگلے میں سکینہ کے جب بندی ہوگی وہ جس گھڑی غمواں لام سے گھری ہوگی کہ در کی یاد میں معصوم کھو گئی ہوگی
یہ سچ ہے تشنہ لبی حد سے جب بنی ہوگی تڑپ تڑپ کے سکینہ نے جان دی ہوگی رسن گلے میں سکینہ کے جب بندھی ہوگی رسن گلے میں سکینہ کے جب بندھی ہوگی کہاں یہ زینب مزدر نے کیسے جاؤں گی رہائی قید جفا سے کبھی جو پاؤں گی وطن میں جا کے میں سغرا کو کیا بتاؤں گی وہ تیری دید کی حسرت لیے کھڑی ہوگی رسن گلے میں سکینہ کے جب بندھی ہوگی رسن گلے میں سکینہ کے جب بندھی ہوگی تو لگ رہا ہے جگر پیاس کی وہ شدت ہے اے میرے بھیا یہ میری یہی وصیت ہے اب اور کچھ نہیں حاجت بس اتنی حسرت ہے وہاں پہ مجھ کو سلانا جہاں نبی ہوگی رسن گلے میں سکینہ کے جب بندھی ہوگی رسن گلے میں سکینہ کے جب بندھی ہوگی شرف نہ پی بکھے بولی حسین کی دختر تماچے مار لئی نوں نے چھین لی چادر چچانا ہوگے کیا سو رہے ہو دریا پر یہ سن کے لاش گجن پر تڑپ گئی ہوگی رسن گلے میں سکینہ کے جب بندھی ہوگی عذاب پر حسین کا غم تھا ہے دعا سکینہ کے کرتا ہے ہر بار رہے گا تو بھی زمانے میں کامران گلزار رہے گا تو بھی زمانے میں کامران گلزار تیرے حسین پہ جب تیری حاضری ہوگی رسن گلے میں سکینہ کے جب بندھی ہوگی رسن گلے میں سکینہ کے جب بندھی ہوگی رسن گلے میں سکینہ کے جب بندھی ہوگی یا حسین 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 محمد وآل محمد صلوات